اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان کو کہ جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اکارت ہو کر دیے گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ نبی کا انکار گناہوں کی جڑ ہے۔ دیکھو اس آیت میں کفر آیات یعنی انکار نبوت کے بعد سارے گناہوں کا ذکر ہوا، جس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جڑ جو ہے گناہوں کی وہ کفر ہے۔ لہذا انبیاء کرام کی عداوت اور انبیاء کرام کی دشمنی یہ تباہ کن اور اعمال کی بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور سارے جرم اس کی شاخیں ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم دین نائب رسول ہیں، ان کی توہین نبی کی توہین ہے۔ دیکھو قتل انبیاء کے ساتھ اس آیت میں قتل علماء کا ذکر کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لہذا قتل انبیاء کرام کے ساتھ قتل علماء کا ذکر کیا گیا، اور دونوں پر یکساں عذاب مرتب کیا گیا، عذاب علیم۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام، فرشتوں، علماء کرام کو اپنی توحید کا گواہ قرار دیا اور فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ تیسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی دلیل یہ عطا فرمائی کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، انہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ علماء کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علماء کرام کی جماعت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو حضرات علماء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ائمہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، ان کو بے عزت اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، سمجھیں اور عبرت حاصل کریں۔ تیسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ قتل کے خوف پر بھی تبلیغ کی جائے گی۔ اگر مبلغ عالم قتل ہو تو وہ ثواب پائے گا، لہذا قتل کے خوف سے تبلیغ کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی تعریف فرمائی کہ جو ان خوخوار یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جنہوں نے ان انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ان علماء کو ضرور اس وقت کا علم تھا اور ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے واعظ و نصیحت کو جاری رکھا، اس سے باز نہیں رہے، اور اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کی قرآن عظیم میں تعریف فرمائی، یہاں تک کہ وہ علماء کرام شہید قرار دے دیے گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ دوسری روایت ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر مارا جائے وہ بھی سید الشہداء ہے۔ حضرت عمرو بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی تبلیغ پر قتل ہونا ہے، لہذا تبلیغ کو خوف کے عالم میں بھی جاری رکھنا چاہیے، تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے، لیکن مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ۔ حضرات صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں
کہ منکر کے لیے دنیاوی زندگی بھی دردناک عذاب ہے، موت بھی، قبر بھی، آخرت بھی، سب اس کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ دنیا میں اسے قناعت نہیں ملتی، حوث کی وجہ سے یہاں کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے مگر غفلت کے ساتھ، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا وغیرہ سب عذاب ہی عذاب ہے۔ مرتے وقت وہ چھوٹنے والی دنیا کو دیکھ کر روتا پیٹتا ہے، اور مومن آنے والی نعمتوں، آنے والی راحتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ منکر کی قبر دوزخ کی بھٹی، مومن کی قبر جنت کی کیاری۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ اور آخرت میں مومن جنتی اور منکر مصیبت میں۔ ان وجوہ سے منکر کو ہر جگہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ حضرات خاصان الہی کا ارشاد ہے کہ جیسے جسمانی غذا کا ایک تو عام نفع ہے، یعنی بقائے زندگی، کہ جسمانی غذا جو کھاتا ہے اس سے بقائے زندگی ہے، اس کی زندگی باقی رہتی ہے، اور ایک خصوصی فوائد ہیں۔ دودھ کا اور فائدہ ہے، دہی کا کچھ اور فائدہ ہے، اور گندم و دال کا نفع اور ہے، جو یا گوشت کا اثر کچھ اور ہے۔ ایسی ہی غذائے روحانی یعنی اعمال صالحہ کا ایک تو عمومی فائدہ ہے، وہ ہے کمال ایمان۔ انسان جتنے نیک کام زیادہ کرتا ہے اتنے ہی اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، اس کا ایمان معیاری ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور کچھ خصوصی فائدے ہیں اعمال صالحہ کے، جیسے زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، نماز سے چہرہ نورانی ہوتا ہے، عبادت سے لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا ہوتی ہے، لوگ اسے نیک اور صالح سمجھتے ہیں اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مخلوق میں عزت ہوتی ہے۔ اور اعمال کی عزت مال و دولت کی عزت سے زیادہ ہے۔ منکرین کے اعمال کی دنیا میں بھی بربادی ہے، اور انہیں ان اعمال کے یہ خصوصی فائدے حاصل نہیں ہوتے، آخرت میں بھی بربادی ہے کہ ان کفار کو اعمال کی وجہ سے رضا الہی اور مغفرت وغیرہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو حضرات محبوبین ہیں، جو حضرات خاصان الہی ہیں، ان کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، ان کی کوتاہیاں اور غلطیاں لوگوں کے دلوں سے محو کر دی جاتی ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے، اور ان کی نیکیاں مشہور کر دی جاتی ہیں، بلکہ گناہ ہو جانے پر ان کی حمایت کی جاتی ہے، جس طریقے سے غازیان احد کی حمایت کی گئی قرآن عظیم میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا رب العزت کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔